بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو زمین کے متعلق کچھ عام معلومات بتانے جا رہا ہوں۔ دلچسپ سائنسی معلومات اور اسلامی معلومات زمین کے متعلق بتانے جا رہا ہوں، اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج سے 1400 سال پہلے جو قرآن و حدیث نے ایک نظریہ ہمیں دیا تھا کہ زمینیں سات ہیں، اس کے اوپر سائنس جو تحقیق کر رہی ہے اور جو جدید تحقیقات ہو رہی ہے وہ کہاں تک ہوئی ہے، تو یہ سب کچھ آج میں آپ کو زمین کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ زمین کو عربی میں ارض کہتے ہیں، اور لفظ ارض قرآن مجید فرقان حمید میں 438 بار استعمال ہوا ہے۔ الارض قرآن پاک میں 425 بار استعمال ہوا ہے، اور الف لام کے علاوہ ارض صرف 13 بار استعمال ہوا ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر کیا ہے، اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات کہ جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں اور ان کی مثل زمینیں پیدا فرمائی ہے۔ تو اس آیت سے صراحتاً یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح 7 آسمان پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمینیں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ مفسرین کرام نے اس کی مختلف توجیہات بیان فرمائی کہ 7 زمینوں سے کیا مراد ہے۔ تو اکثر مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کے حق سچ ہونے پر یقین رکھنا چاہیے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور فی الواقع 7 زمینیں ہیں جس طرح قرآن و حدیث میں 7 زمینوں کا ذکر آیا ہے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ 7 زمینیں کیسی ہیں، کس طرح کی ہیں، کہاں پر ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ 7 زمینیں موجود ہیں، اور اب یہ تحقیق سے ثابت کیا جا رہا ہے، سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ فی الواقع کائنات عالم میں ہماری اس دنیا، ہمارے اس کائنات، ہمارے اس نظام شمسی کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے نظام موجود ہیں، اور کچھ اور بھی ایسی مخلوقات پائی جا رہی ہے کہ جو ہمارے اس نظام کے علاوہ ہیں۔ تو یہ سب کچھ میں آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حدیثوں میں بھی 7 زمینوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح مثلا بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 2452، 2453، 2454 ہے، اور حدیث نمبر 3196، اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 4132 ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے کسی کی زمین کو ظلماً دبا لیا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اسے پہنایا جائے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ زمینیں 7 ہیں، اور اس کے علاوہ ترمذی شریف میں ایک ضعیف حدیث ہے، اگرچہ اس سند کے ساتھ، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کیونکہ اس میں حضرت حسن بصری ہیں، انہوں نے اسے روایت کیا حضرت ابو ہریرہ سے، تو حضرت حسن بصری کا حضرت ابو ہریرہ سے سماعت ثابت نہیں ہے، اس لیے اس حدیث کو امام ترمذی نے ضعیف کہا ہے۔ البتہ یہ حدیث موجود ہے۔ مفسرین کرام اس آیت کے تحت اس روایت کو بھی نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر فرمایا، اور میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہارے اوپر کیا ہے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بادلوں کا ارشاد فرمایا کہ یہ بادل ہیں، پھر اس کے بعد پہلے آسمان کا، دوسرے کا، 7 آسمانوں کا ذکر کیا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال تک کا فاصلہ ہے، اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ 7 زمینیں کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر اسی طرح پوچھتے گئے صحابہ سے کہ تمہارے نیچے کیا ہے، اس زمین سے نیچے کیا ہے، اس سے نیچے کیا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 زمینیں ہیں، اور ایک زمین سے دوسری زمین تک کا فاصلہ 500 سال تک کی مسافت بنتا ہے، یعنی 7 زمینوں کے درمیان کوئی فاصلہ اس طرح سے 3500 سال تک کی مسافت کا بن جاتا ہے۔ تو یہ روایت بھی ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3298 ہے۔ اس حدیث میں بھی واضح طور پہ آیا ہے کہ زمینیں 7 ہیں، اگرچہ اس روایت کا یہاں پہ اس سند کے ساتھ یہ روایت ضعیف قرار دی گئی ہے، لیکن اس حدیث سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ زمینیں 7 ہیں۔ اور دوسری جو حدیثیں 7 زمینوں کے اوپر بہت ساری تقریباً 80 سے زائد روایات ایسی موجود ہیں مختلف طرق کے ساتھ، جن میں یہ ذکر ہے کہ زمینیں 7 ہیں، ان کے ساتھ اگر ملا لیا جائے تو یہ حدیث صحیح قرار دی جائے گی، تو یہ سرات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ زمینیں جو ہیں وہ 7 ہی ہیں۔ تو العربیہ.net کے مطابق
متعدد کائناتوں یا دنیاؤں کی موجودگی کی پہلی جو تھیوری ہے وہ امریکی ایک سائنسدان نے پیش کی تھی آج سے 61 سال پہلے۔ اس نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر متعدد کائناتیں موجود ہیں دنیا میں، یعنی سائنسی طور پر جو ہے کہ سائنسی طور پر کیا ہماری اس کائنات کے علاوہ دنیا میں کائناتیں موجود ہیں کہ نہیں۔ تو آج سے 61 پہلے سب سے پہلے یہ تھیوری پیش کی گئی کہ صرف ہماری زمین ہی نہیں ہے بلکہ مختلف سائنسدانیں ہیں، مختلف زمینیں موجود ہیں۔ اس وقت ایک سائنسدان طبیعیات دان نے جس کا نام ہیو ایفرڈ تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری دنیا ہی اس کائنات میں نہیں ہے بلکہ اور بھی انگنت دنیایں اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ یورپ میں کام کرنے والے یورپی آرگنائزیشن برائے نیوکلیئر ریسرچ یا CERN نامی ادارے نے کچھ عرصہ قبل کائنات کے بارے میں تحقیق کی ہے، اور انہوں نے 27 کلومیٹر طویل ایک سرنگ کے اندر انہوں نے ایک تحقیق کی اور ہائیڈرون کو آپس میں ٹکرا کر تجربہ کیا، جس تجربے کے نتیجے میں وہ اس بنیاد پر پہنچے ہیں سائنسدان کہ کائنات کا جو موجودہ نظام ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہر جگہ پہ ایٹم موجود ہوتا ہے، جو سب سے بنیادی ذرہ ہے کائنات کی، ہر چیز کی بنیادی اکائی سائنس جسے قرار دیتی ہے۔ تو انہوں نے تجربے سے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات میں ہر جگہ پہ ایٹم موجود ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی موجود ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، کہ کائنات کی بنیادی جو اکائی ایٹم ہے وہ پورے کائنات عالم میں موجود ہے۔ تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ اس ایٹم کو تخلیق کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے۔ تو اس ریسرچ کے بعد یہ بات مزید واضح ہو چکی کہ کائنات عالم میں مختلف قسم کی جو کائناتیں ہیں، مختلف قسم کی مخلوقات آباد ہیں، اور ہماری اس زمین کے علاوہ، اس کائنات نظام کے علاوہ کچھ اور کائنات بھی دنیا میں آباد ہے۔ اور اب اس کے اوپر سائنسدان بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، وہ یہ ریسرچ کر رہے ہیں اس تحقیق کے بعد کہ دنیا میں جو کائنات ہیں وہ کس طرح کی ہیں، وہ اب اس ریسرچ مزید کر رہے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تھیوری کو ثابت کرنے میں 3 مسلمان سائنسدان بھی ان سائنسدانوں کی ٹیم کا حصہ ہے کہ جو اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، جس میں سے 2 مصر کے سائنسدان ہیں، ڈاکٹر احمد فرج علی اور ڈاکٹر احمد خلیل جو مصر سے ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر کے ایک میر فیصل نامی سائنسدان بھی ان میں شامل ہیں، جو اس وقت کینیڈا کی میرلو یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ بھی اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ کائناتیں ایک ہماری زمین کے علاوہ دنیا میں زمینیں یا کائناتیں پائی جاتی ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ بات زمینی حقائق کے حوالے سے کہ ایک سائنسدان جو بڑا مشہور سائنسدان ہے اسٹیفن ہاکنگ، تقریباً جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن کے بعد اس سائنسدان کو سب سے زیادہ عوامی مقبولیت حاصل ہوئی ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کتاب بریک ہسٹری آف ٹائم جو 1988 میں اس نے لکھی ہے، وہ دنیا میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں میں فروخت ہوئی ہے، اور 80 زبانوں سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ تو یہ اتنا مقبول سائنسدان ہے، اس نے بھی اس کے اوپر تحقیق کی ہے، اور اس نے بھی یہی بات ثابت کی ہے کہ دنیا میں مختلف کائناتیں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر الان گوتھ تو یہ کہتا ہے کہ ہماری کائنات پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اس ڈاکٹر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہماری کائنات پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کو ہم آبزرورسل یونیورس کہتے ہیں۔ اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو گلیکسیز ہیں وہ 300 ارب سے بھی زیادہ ان گلیکسیز کے اندر سورج پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک سورج ہمارا بھی ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 19 اکتوبر 2017 کو رات کے وقت ایک امریکی ریاست کے اندر جس کا نام ہوائی ہے، اس کے ایک جزیرے میں ایک رصدگاہ تھی جس میں ماہرین فلکیات نے بھاری دوربینوں کے ذریعے خلائی تجربات کرنے کی کوشش کی۔ تو تجربہ کرتے ہوئے ان میں سے ایک ماہر جس کا نام رابرٹ ویرک ہے، اس نے آسمان کے اوپر کوئی چمکدار چیز اڑتی ہوئی دیکھی، اور وہ اس سپیڈ سے وہ چیز اس نے اڑتی ہوئی دیکھی کہ اس کی وہ تصویر بھی نہیں کھینچ سکا۔ تو اس سے وہ برتہ حیرت میں اس چیز نے انہیں ڈال دیا، کیا ہے یہ، کیا چیز ہے؟ تو اس وقت ان ماہرین نے اس کا نام جو ہے اس چیز کا نام، اس اڑنے والی چیز کا جو نام ہے وہ امواموا دیا، اس کا نام امواموا رکھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی سیاہ سیارچہ ہے کہ جو آسمان کے اوپر اڑ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنسدان ابھی تک اس کے بارے میں صحیح معلوم نہیں کر سکے، لیکن اس کے بعد ایک
یہ بات سامنے آئی کہ یہ کوئی اور خلائی مخلوق تھی، ایک اور سائنسدان نے پھر اس کے اوپر جو ہے تو تحقیق کی، جو ایک پروفیسر ہے ایوی لویب، امریکہ کی بارورڈ یونیورسٹی سے منسلک ہے، بارورڈ یونیورسٹی سے، اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس کے اوپر پھر تحقیق کی، اور اس نے کہا کہ یہ سیارچہ نہیں بلکہ کسی خلائی مخلوق کا جہاز وغیرہ تھا کہ جو یہاں پہ نظر آیا، اور یہ کوئی ایسی خلائی مخلوق ہے جو کسی دوسرے ستارے یا سیارے پہ قیام پذیر ہے۔ اور اس پر اسرار قسم کی چیز کے نظر آنے کے بعد سائنسدان مزید تحقیق میں لگ چکے ہیں کہ فی الواقع کوئی نہ کوئی خلائی مخلوق دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید آلات کی مدد سے یہ انکشاف بھی ہو چکے ہیں کہ کائنات میں نہ دکھائی دینے والا ایک سیاہ مادہ ہے جسے ڈارک میٹر کہا جاتا ہے، یا سیاہ توانائی ہے جسے ڈارک انرجی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کائنات عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، اور ان کی وجہ سے اب تک سائنسدانوں نے یہ تحقیق کیا کہ ہم 5% سے زیادہ اس کائنات کا ہم سمجھ ہی نہیں سکے کہ 5% سے زیادہ ہمیں کائنات دکھائی نہیں دے سکی، کیونکہ کائنات میں 95% یہ ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی پھیلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کائنات کا باقی نظام نظر نہیں آتا۔ اور جو ہمارا نظام شمسی ہے یہ تقریباً 5% ہے جو ہم نے ابھی تک دیکھ پائے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری کائنات جو ہے یہ 13.5 ارب سال پہلے وجود میں آئی ہے، اور اس سے پہلے بھی سائنسدانوں نے یہی کہا ہے کہ کوئی توانائی اس کائنات کے اندر موجود تھی جو ایک ہی نقطہ تھا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، اور اب سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کائنات آہستہ آہستہ مزید وسیع تر ہوتی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے۔ اور اگر ہماری زمین سے کوئی کائنات کے آخر تک جانے کی کوشش کرے، اگرچہ آخری کائنات کا حصہ تو کوئی معلوم نہیں کر سکا اور معلوم کر بھی نہیں سکے گا، کیونکہ قدرت اپنے سارے راز ظاہر نہیں کیا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ابھی تک اتنے جدید آلات، جدید تحقیقات کے باوجود انسان کی حقیقت انسان پر منکشف نہیں ہو سکی ہے۔ انسان کو یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ انسانیت کی روح کیا چیز ہے، چونکہ اگر رب نے بتانا ہوتا تو جب حضور علیہ السلام سے سوال ہوا تھا یسألونک عن الروح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا قل ہوا من امر ربی، آپ فرما دیجیے میرے رب کے حکم سے ہے۔ انسان اپنی حقیقت کو بھی نہیں جان سکتا، اتنی زیادہ جدید سائنسی آلات کے باوجود، تو اللہ کی قدرت کے اتنے بڑے بڑے کرشمے، اتنے بڑے بڑے راز اس کے اوپر کیسے منکشف ہو سکتے ہیں۔ لیکن اتنا ہے کہ یہ جو سائنسی تحقیقات ہیں ان میں اگرچہ بعض مفروضے غلط بھی ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے بہت سارے غلط ہوئے ہیں، بعد میں بھی آتے ہوئے تحقیقات سے بہت سارے غلط ہو جائیں گے، لیکن آج چونکہ سائنس اپنے عروج پر ہے، جدید سائنسی آلات ایجاد ہو چکے ہیں جن سے انکار ممکن نہیں ہے، تو سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات کا اگر چکر لگایا جائے اس ہماری کائنات کا، تو تقریباً 95 ارب سال لگیں گے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے میں۔ اتنی وسیع تر یہ جو 5% کائنات ہمیں نظر آتی ہے اس کا بھی یہ عالم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا آپ کرشمہ دیکھیے کہ کس طرح سے اس نے اس دنیا کو، اس نظام کو قائم کیا ہے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمینوں کا ذکر کیا تھا، کہ پہلے تو مفسرین تو یہ کہتے آئے تھے متقدمین کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ وہ زمینیں کہاں پر ہیں کہاں پر نہیں ہیں، لیکن اب جدید سائنسی تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فی الواقع کائنات عالم میں ہمارے نظام شمسی کے علاوہ کچھ ایسے نظام پائے جاتے ہیں، اور ہم انسانوں کے علاوہ اور ہماری زمین میں پائی جانے والی مخلوقات کے علاوہ بہت ساری ایسی مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ سائنسدان اب ان کی تحقیقات میں لگ چکے ہیں، اور اب جا کے جن سائنسدانوں کا میں نے حوالہ دیا جو اب جا کے تحقیقات کر رہے ہیں، جو اب 14 صدیاں گزرنے کے بعد تحقیقات کر رہے ہیں، ہمارے اللہ اور ہمارے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حقائق کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک قرآن پاک کے معجز ہونے کا اور قرآن پاک کی معجزہ ہونے کے اوپر یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ قرآن پاک ہر دور کے لیے اس دور کے مطابق معجزہ ہے، کیونکہ آج سائنس ترقی کر چکی ہے، سائنس جہاں سے جہاں تک بھی پہنچتی ہے قرآن پاک وہاں سے بھی آگے کی بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ ہمارے قرآن پاک کی شان ہے، اور یہ ہمارے اسلامی نظریات کی شان ہے، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی شان ہے۔ اور ہماری یہ جو زمین ہے، اس زمین کا جو رداس ہے وہ تقریباً 6411 کلومیٹر ہے، یعنی زمین ہماری کا جو رداس نصف قطر ہے، یعنی گول زمین ہے، اور یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، 365 دنوں کے اندر اپنا چکر مکمل کرتی ہے، جس سے سال وجود میں آتا ہے۔ یہ بھی ساری سائنسی تحقیقات سے ثابت ہے، اور زمین متحرک ہے، حرکت کرتی ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ اور قرآن پاک کے عقیدے کے برخلاف اسے سمجھنا یہ بالکل بھی
یہ درست نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں کہیں بھی صراط سے یہ ذکر نہیں ہے کہ زمین ساکن ہے، بلکہ یہ اب جدید تحقیق یہی ہے کہ زمین متحرک ہے، اور فی الواقع زمین متحرک ہے، یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، تو چونکہ گول ہے، بیضوی شکل کی ہے، تو جو چیز بھی گول ہوتی ہے اس کا ایک مرکز ہوتا ہے، محور ہوتا ہے، تو اس کا جو مرکز ہوتا ہے وہ چاروں طرف سے، ہر طرف سے گولائی میں مرکز تک اس کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے، تو جس زمین کی اس کے مرکز تک لمبائی ہے وہ 6411 کلومیٹر ہے۔ اور زمین سے نیچے کیا ہے اس کے بارے میں سائنسدانوں کی جو تحقیقات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری جو زمین کا اوپر قشر ارض ہے جس کے اوپر ہماری حیات ممکن ہے، یہ جو اوپر والا زمین کا حصہ ہے جس کے اوپر تمام کرۂ ارض کی مخلوقات رہ رہی ہیں، بس رہی ہے، یہ تقریباً 6 سے 40 کلومیٹر ہے، یعنی سمندر کے نیچے تقریباً کم سے کم زمین 6 کلومیٹر ہے، اور خشکی پر جو زمین ہے وہ تقریباً 40 کلومیٹر ہے، اور قشر ارض کی جو تہ ہے ہماری مٹی کی، اور پھر اس سے نیچے ایک گرم مادہ شروع ہو جاتا ہے اور اندرونی زمین کا حصہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی بنیادی طور پر 3 پرتیں تقسیم کی ہیں سائنسدانوں نے، لیکن وہ جو 3 پرتیں ہیں ان کی کل موٹائی جو ہے وہ تقریباً 2885 بن جاتی ہے۔ جو پہلی پرت ہے جسے کہا جاتا ہے، جس سے لاوا نکلتا ہے، جو ہمارے پہاڑ پھٹ جاتے ہیں ان سے آگ نکل آتی ہے، اور سیاہ جو لاوا نکلتا ہے وہ لاوا اس پرت سے نکلتا ہے۔ اس پرت کا جو درجہ حرارت ہے وہ 1000 سینٹی گریڈ تک ہے، اسے بالائی مینٹل کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی پرت ہے، یعنی آؤٹر مینٹل، بالائی مینٹل، تو اس کا درجہ حرارت 1000 سینٹی گریڈ ہے، اور اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 350 کلومیٹر ہوتی ہے۔ جو دوسری پرت ہے یعنی انتقالی پرت، جسے ٹرانزیشن ورجن کہا جاتا ہے، اس کی موٹائی 250 کلومیٹر ہے، اور جو تیسری پرت ہے جسے لوئر مینٹل کہا جاتا ہے، اس کا درجہ حرارت 3500 سینٹی گریڈ تک ہے، اور اس کی موٹائی تقریباً 2100 کلومیٹر تک ہے، یہ ہمارے زمین کے رداس تک یہ ہے، اور اس اتنی گرم ہے کہ اس کا درجہ حرارت تقریباً 3500 کلومیٹر ہے۔ اور یہ ہماری زمین کے بارے میں کچھ حقائق ہے کہ جو سائنس اب تحقیق کر رہی ہے کہ یہ زمین کیسی ہے، کس طرح کی ہے، اور زمین کے علاوہ کس طرح کی مخلوقات پائی جاتی ہیں، اور سائنس نے آج جا کے اس نظریے کو مانا ہے، اور سائنس نے آج جا کے اس کے اوپر تحقیق کرنی شروع کی ہے کہ زمین ہمارے کائنات کے نظام کے علاوہ بھی بہت سارے نظام موجود ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا قرآن پاک کا جو نظریہ ہے 1400 سال پہلے کا بیان کیا ہوا وہ بھی اب سچ ثابت ہو چکا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات کا میں آپ اضافہ کرتا چلوں کہ ہماری زمین ارتھ قرآن پاک میں 13 مرتبہ آیا ہے، اور اسی طرح قرآن پاک میں جو بحر کا لفظ ہے وہ تقریباً 31 مرتبہ آیا ہے، اور ان دونوں کا جو مجموع ہے یہ مل کے تقریباً بن جاتے ہیں 32 مرتبہ بحر کا لفظ ہے، یہ مجموعہ 45 بن جاتے ہیں۔ اور اگر ہم 13 کو تقسیم کریں 45 کے ساتھ، یا 32 کو تقسیم کریں 45 کے ساتھ، تو جب 13 کو تقسیم کریں 45 کے ساتھ تو یہ تقریباً 28 اشاریہ کچھ بنتا ہے، اور 32 کو کریں تو یہ تقریباً 72 اشاریہ کچھ بنتا ہے۔ یعنی اس تقسیم سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ 28% دنیا میں خشکی موجود ہے، اور 72% دنیا میں ہمارے کائنات عالم کے اندر پانی موجود ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ قرآن پاک یہ سائنسی تحقیقات کو ثابت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کیا ہے، اور اس کے جو سائنسی تحقیقات ہیں ان کے اوپر علماء یہ کہتے ہیں کہ ان میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے کہ زمین کیسی ہے کیسی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا تتدبرون، کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو جاننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرت کو سمجھنے کے لیے، اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ان تحقیقات کے اوپر اگر کوئی ان کا مطالعہ کرے تو یہ بالکل جائز ہے اور بالکل درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے عقائد کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔